تو ذات ذی وقار ذرا ہم بھی دیکھیں کہ آج ہمارے ساتھ کون سے حالات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا پورے عالم اسلام کے اندر اور ہمارے اس ملک کے اندر آج جو ہے وہ خطبات جمعۃ المبارک کے اندر سویڈن کی یہ جو نازیبہ حرکت ہے اس کے خلاف پوری مذمت کی جا رہی ہے، اور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں ہم بھی بھرپور اس حوالہ سے مذمت کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک ان احباب کا اور ان جو ہے وہ ممالک کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے جو قرآن جیسی مقدس کتاب کے حوالہ سے ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ ذات ذی وقار یہ تو ان کا ذہنی فطور ہے کہ قرآن کے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں، نہیں تو رب کائنات نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اگر تمہیں اس جو ہے وہ صورت کے اندر جو میں نے اپنے خاص بندے پہ ہم نے نازل کیا، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے کر کے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اپنے ساتھ والوں کو بھی ملا لو، ان لوگوں کو ساتھ ملاؤ جو قرآن کو نہیں مانتے۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ فرماتا ہے تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے کہ قرآن کی مثل لا سکو۔ آج 1445 سال جو ہے وہ گزرنے کے قریب ہیں، ذات ذی وقار قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکا۔ قرآن آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ کے اندر قرآن تلاوت کیا جاتا تھا۔ اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑا ہے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ہمارے گھروں کے اندر فقط قرآن جو ہے اس کو ہم نے پرچھتی کے اوپر بند کر کے رکھ دیا، کبھی مصیبت آئے گی تو اس کو اٹھائیں گے۔ الیاذ باللہ، اگر ہم عدالتوں میں چلے جائیں تو جھوٹا قرآن پاک اٹھانے کے لیے تو ہمارے پاس وقت بڑا ہے، لیکن یہ قرآن اٹھانے کے لیے نہیں تھا، اس کو تو پڑھنا مقصد تھا، اس کی تلاوت کرنا مقصد تھا۔ عرب کے بڑے بڑے فصاحت و بلاغت والے اشخاص جو سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا زبان دانی پہ عبور کس کو ہو سکتا ہے، ان کا بھی عالم اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب قرآن کی یہ سورہ نازل ہوتی ہے نا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، آپ اللہ کے حکم سے بس نماز پڑھیں اور قربانی کرتے جائیں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک بے نام و نشان تو وہ ہوتا ہے جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ سے بغض رکھنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب اس سورہ کا نزول ہوا، حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور عکاظ کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا ہے عرب کے اندر، تو حضور عرض کی حضور وہاں پہ عرب کے بڑے بڑے جو زبان دانی پہ عبور رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس جو ہے وہ اپنی شاعری کو بھی لے کر کے آتے ہیں اور بیت اللہ کے ساتھ اس کو آویزاں کرتے ہیں کہ سب سے خوبصورت شاعری کس کی ہے، ہر ایک کو دیکھا جاتا ہے، اور عرب کا سب سے بڑا زبان دان جو ہے وہ آتا ہے جس کی شاعری خوبصورت ہوتی ہے اس کے اوپر نشان لگاتا ہے، سارا سال وہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکتی رہتی ہے۔ اس شاعری کے اندر یہ بھی جو ہے حسن کی جو ہے وہ پری آیات جو ہیں وہ ان کو جب دیکھا گیا، یہ دیکھیں خوبصورتی کتنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کتنا خوبصورت حسن ہے، ہر لفظ دیکھیں کہ پورے وزن پہ اتر رہا ہے، یہ صوتی حسن کہلاتا ہے۔ جب یہ سارے کا سارا معاملہ دیکھا گیا، اس کو لکھا گیا، وہ بڑا جو زبان دانی کے اوپر جس کو ناز تھا، جب وہ بیت اللہ کے سامنے آتا ہے اس نے کہا ما ھذا الکلام، یہ کلام کس کا ہے؟ سارے لوگوں کے اوپر سکوت طاری ہے، کوئی بولتا نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ بولنے والا کلام کوئی بھی نہیں ہے، اس نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، اس کو لکھنے والا کوئی اور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آج اس کو فقط جو ہے الیاذ باللہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو جلا دینے سے الیاذ باللہ اس کا جو ہے وہ تقدس پامال کرنے سے یہ کتاب مٹ جائے گی۔ یہ کتاب مٹنے کے لیے نہیں آئی، اس نے ہمیشہ سر بلند رہنا ہے، اس جو ہے یہ عالمگیر کتاب ہے، اس نے ہمیشہ جو ہے ہمارے دلوں کے اندر اس نے راج کرنا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، امام احمد بن حنبل انہیں جب اس بات سے آزمایا گیا
کہ یہ قرآن جو ہے یہ حادث ہے، الیاذ باللہ، یہ ختم ہونے والی کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ غیر حادث ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا، یہ کتاب ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو اسی بات کے کوڑے پڑتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 50 کوڑے امام احمد بن حنبل کی پشت پہ پڑتے ہیں۔ بڑھاپا چھا گیا، بوڑھے ہو جاتے ہیں امام احمد بن حنبل۔ ایک دن رب کی بارگاہ میں عرض کہتے ہیں، مالک اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اب مجھ سے یہ آزمائش جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، مالک مجھے استقامت عطا کرنا۔ کوڑے بھی پڑتے ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے احمد بن حنبل بتا کیا یہ قرآن حادث نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، ہوا کلام اللہ تعالی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور وَنُنَزِّلُ عَلَىٰ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نزول میرے آقا علیہ السلام کے قلب کے اوپر ہوا ہے۔ فرمایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس دنیا سے ختم ہونے والی ہے، نہ قرآن ختم ہونے والا ہے۔ مدینے والے آقا کا فیض بھی دنیا میں قیامت تک جاری و ساری رہے گا، قرآن کا فیضان بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن ختم ہونے کے لیے آیا ہے، قرآن غیر حادث ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو انہوں نے کہا، اور بہت سے وہ جو ہے وہ لوگ کہ جو بادشاہوں کے ساتھ ملنے والے تھے اور ان کے جو ہے وہ دسترخوانوں پہ پلنے والے لوگ تھے، وہ بھی ساتھ مل گئے، اور ان علماء اور جہلاء نے بھی کہا احمد بن حنبل کیا ہو گیا ہے، کہتا کیوں نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ حادث ہے؟ کہا کیوں کہوں؟ ایک جو ہے وہ شخص جا رہا تھا، اس کو پھانسی گھاٹ کی طرف، وہ چور تھا، جاتے وقت کہا احمد بن حنبل اپنی بات پہ قائم رہنا۔ کہا وہ کیوں؟ فرمایا میں چور ہو کے اپنی بات پہ قائم ہوں، تو مومن ہو کے اپنی بات پہ قائم کیوں نہیں رہتا؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میری ڈھارس اس چور نے بندھا دی۔ حضرت ذی وقار آج لوگ کہتے ہیں کہ یار باہر نکلنے سے شاید آپ کا نام گھٹے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کسی نے کہا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں حضرت، آپ کا کام فقیری ہے، آپ کا کام جو ہے لوگوں کو دم کرنا ہے، آپ کا کام جو ہے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دین کی بات سمجھائیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایسی فقیری کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہ ہو۔ فرمایا فقیر وہ ہوتا ہے جو چلتے پھرتے یہ کہے کہ مدینے دی گلیاں دا میں کتا ہوندا، جس کا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا آقا علیہ السلام کی گدائی کے اندر ہو۔ تو ذات ذی وقار امام احمد بن حنبل کوڑے پڑتے ہیں۔ کسی بندے نے پوچھا احمد بن حنبل آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ حق پہ ہیں؟ فرمایا میرا جنازہ پڑھ کے دیکھ لینا، آپ کو علم آئے گا کہ میں حق پہ ہوں کہ نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا جنازہ لاکھوں جو ہے وہ لوگوں نے پڑھا، اور کئی لاکھ جو ہے وہ وہاں پہ عیسائی کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا جس مذہب کے اندر احمد اتنے کمال کا ہے، ان کا بڑا احمد کتنے کمال کا ہوگا، ان کا رسول کتنے مقام والا ہوگا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا جنہوں نے قرآن کی ناموس پہ پہرا دیا ہے، صدیاں بیت جانے کے بعد آج میں منبر پہ کھڑے ہو کے امام احمد بن حنبل کا نام لے رہا ہوں۔ تو ذات ذی وقار آئیں آج اس بات کا اقرار کر کے اٹھیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہم قرآن کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں، ہم قرآن کے تقدس کے لیے جو ہیں وہ ہر لحاظ سے کھڑے ہیں۔ ہم اس حوالے سے کبھی بھی قرآن کے اوپر جو ہے وہ حرف نہیں آنے دیں گے، ہم ان لوگوں کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیں گے جو قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ نزیبہ خیال بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رگوں کے اندر حضور کی محبت کا خون دوڑتا ہے، آقا علیہ السلام کا پیار ہے۔ تو آئیں ہم اس بات کا عہد مصمم کر کے اٹھیں کہ ہم اگر یہ بات آج سن چکے ہیں کہ سویڈن کے اندر ایسے حالات برپا ہوئے ہیں، اب ہم اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے کہیں کہ انہوں نے قرآن کو جو ہے الیاذ باللہ چاہا کہ ہم سرکاری لیول پہ اس کو ختم کر دیں، ان کی عقل کا فطور ہے۔ خدا نے فرمایا کہ تم سب انسان مل جاؤ، حتیٰ کہ جن بھی مل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن جیسا لا کر تو دکھاؤ، فرمایا نہیں تو 3 آیات ہی بنا کر دکھا دو۔ پھر رب کائنات فرمایا لا یأتون بمثلہ، اللہ فرماتا ہے میرا چیلنج ہے تم قیامت تک کبھی اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ آپ میں بات کرنے لگا ہوں، ہم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، مدینے والے آقا کی مثل کیسے آ سکتی ہے؟
آلہ میرے حضور قبلہ عالم نے اسی لیے لکھا، آپ فرماتے ہیں ملدا نہیں محمد ورگا تے ساری وچ خدائی اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی۔ تو آئیں ہم سب آج قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں ارادہ مصمم کر کے اٹھیں کہ اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائیں قرآن پڑھنے کا۔ پورے پاکستان کی سرزمین سے قرآن کی آواز اٹھتی ہوئی نظر آئے۔ وہ تو کہیں کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ بات دب جائے، لیکن ایمان دبتا نہیں ہے۔ ایمان کو جتنا آپ چھیڑتے ہیں، آپ کی رگ رگ سے یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ ذرا ایک جو ہے وہ غیر مسلم تھا، جب قرآن کی آیت پڑھی گئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو اتارا، ہم قیامت تک اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ پروگرام جو تھا وہ ڈاکٹر خالد محمود، یہ بہت بڑے سکالر ہیں، انہوں نے اپنی بک کے اندر اس کو تحریر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پروگرام ایک شپ کے اندر تھا، جب اس نے کہا کہ این اللہ، کہاں ہے وہ خدا جو اس قرآن کی حفاظت کرے، اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ کہتے ہیں وہاں ایک مسلمان تھا، اس کے دل میں رونا آیا، کاش اس کو اس کا جواب یہاں پہ مل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی ایک جو ہے وہ نیلے رنگ کی لائٹ اٹھتی ہے، اس نے اس جو ہے وہ جہاز کو الٹ کر سارے کا سارا جو غیر مسلموں کا جہاز تھا وہ غرق ہوتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس کی حفاظت بندے نہیں کرتے، اس کی حفاظت خدا کرتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ جل کر راکھ ہو جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا جو اس قرآن کی طرف میلی آنکھ اٹھائے۔ رات ذی وقار میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو صبح اٹھ کر اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ جس نے والدین کو دیکھا، انسان ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اس کو تو حج مبرور کا ثواب ہے، تو جو قرآن صبح کھول کر اس کی زیارت کرے، اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر کسی کے 4 بچے ہیں تو کم از کم آج سویڈن کو جواب دیتے ہوئے میرے حضور قبلہ عالم کی مسجد میں اور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی کے اندر آج وعدہ کر کے جائیں کہ اے سویڈن کی حکومت، تم تو چاہتی تھی کہ قرآن جو ہے عراق سے جو ہے وہ العیاذ باللہ غیر محفوظ ہو جائے، لیکن سینوں سے قرآن کون نکالے گا؟ فرمایا کہ آج عہد کر کے اٹھیں کہ اے سویڈن کی حکومت، تو چاہتی تھی کہ قرآن کے اوراق جو ہیں العیاذ باللہ ان کو جلانے کے بعد قرآن ختم ہو جائے گا۔ آؤ آج ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ جب آپ یہ مصمم ارادہ کر کے اٹھیں گے تو یقین مانیں کہ ان کو سب سے بڑا یہ جوتا یہی ہوگا کہ ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، قرآن پھر ان کی رگوں کے اندر اتر رہا ہے۔ آئیں ارادہ کریں کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آخر پہ ہم اس نعرے کے ساتھ جو ہے اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم قرآن کے تقدس کے لیے اپنے آپ کو ہم نے حاضر کیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، مسجد کے در و دیوار گونج اٹھے، حضور قبلہ عالم کی روح راضی ہو جائے کہ میری مسجد میں بیٹھ کر دیوانے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔